شعبان یہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ شعبان لفظ یہ بنا ہے شعبن سے، جس کے معنی آتے ہیں گھاٹی۔ جس طریقے سے پہاڑوں کا راستہ گھاٹی ہوا کرتی ہے، ایسے ہی اس مہینے کو کہا گیا ہے کہ اس میں رحمت و برکت کا نزول ہوتا ہے، اسی لیے یہ اس کا راستہ ہے۔ اور اسی مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شب برات کا معنی آتا ہے چھٹکارے کی رات۔ اسی رات کو نجات کی رات بھی کہتے ہیں، بخشش کی رات بھی کہتے ہیں، اور تقدیر کی رات بھی کہتے ہیں۔ بہت ساری نام دیے گئے ہیں اس رات کو۔ مطلب بتانا مقصد یہ ہے کہ اس رات میں انسان کو توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اللہ کی خشیت اپنے دل کے اندر بٹھانی چاہیے، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے انسان کو رونا چاہیے۔ یہی وہ رات ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ بندہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، بندہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اگر توبہ کرتا ہے میری بارگاہ میں تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن اس رات میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں خاص بتایا گیا ہے کہ ان کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ توبہ کرنے سے تو ہر ایک انسان کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں ایسا بتایا گیا ہے جیسے جو شراب کے عادی ہیں، جو زانی ہیں، جو قاطع رحم ہیں، جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، ان کے بارے میں خاص بتایا گیا ہے کہ مطلب بتانا یہ کہ بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ اگر انسان ایسے گناہ کر چکا ہے، اگر وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں آئے، صدق دل سے توبہ کرے کہ ایسا گناہ اب کبھی نہیں کروں گا، اللہ رب العزت اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہی وہ رات ہے جس میں انسانوں کو اپنے نامہ اعمال کو سوچ کر کے، دیکھ کر کے کہ اس نے آگے آئندہ کے لیے کہ اسے کیا بھیجنا ہے، سب کچھ انسان کو اسی رات میں تیار کرنی چاہیے، کیونکہ یہ رات اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس رات کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہی وہ رات ہے جس میں انسان سال میں کتنے انسان اس دار فانی سے کوچ کرنے والے ہیں، ان کی سب کی ہسٹری اسی رات میں لکھی جاتی ہے۔ انسان کبھی گھر بنانے میں لگا ہوتا ہے، انسان دنیا کے مال و منال کو اکٹھا کرنے میں لگا ہوتا ہے، لیکن اسے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی روح اسی سال میں قبض ہونے والی ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے ایک حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس سے فرماتی ہیں کہ انس تو بیٹھو، میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں۔ فرمایا کہ حضور ایک مرتبہ میری باری تھی اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور لحاف میں سوئے، اور آدھی رات کو اٹھ کر کے میرے پاس سے باہر چلے گئے۔ جب میں اٹھی تو میں نے دیکھا کہ حضور نہیں ہے، تو عائشہ فرماتی کہ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماریہ قبطیہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتی ہیں اور جا کر کے دیکھتی ہیں تاہی حضور نہیں ہے۔ پھر آپ اپنے گھر سے نکلتی ہیں تو مسجد کے پاس آپ کا پاؤں حضور سے ٹکرایا، حضور پر پڑا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، پڑا تو آپ دیکھیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے سجدے میں اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، اے اللہ میرے خیال نے تجھے سجدہ کیا، میرے جسم نے تجھے سجدہ کیا، میرے دل نے تجھے سجدہ کیا، اللہ میرے وہ ہاتھ ہیں، حضور کہتے ہیں اللہ میرے وہی ہاتھ ہیں جس نے کبھی گناہ نہیں کیا ہے، میرے وہی آنکھیں جس نے کبھی غلط چیزیں نہیں دیکھی ہیں، اور اس طریقے سے دعا کر رہے تھے۔ پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، پھر کہہ رہے تھے اللہ میں تیرے عفو کے صدقے میں تیرے ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ اپنے سر اٹھایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے آقا آپ یہاں تشریف فرمائے، میں آپ کو وہاں ڈھونڈ رہی تھی۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے آج یہ 15ویں شعبان کی رات ہے؟ اس رات میں اللہ بنو قلب کے ریوڑوں کے تعداد کے برابر اللہ رب العزت جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ اس رات کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رات میں صرف لہو و لعب میں اس رات کو نہ گزاریں، صرف جاگنے کی نیت سے اس رات کو ہم نہ گزاریں، بلکہ اس رات میں ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ جو آپ کی نمازیں چھوٹ چکی ہیں، جو آپ کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، اس کو آپ کو بھرنا چاہیے، اپنی قضا کو پوری کرنی چاہیے، آپ کو نفلی عبادت کرنی چاہیے، نفلی نماز پڑھنی چاہیے، صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے، یعنی کہ ہر ایک